میں کافی دنوں سے ایک بات پہ زور دے رہا ہوں، بار بار میں نے یہاں طلبہ میں بھی بار بار بات کی ہے، ویسے بھی، کہ پاکستان کے اندر جو سہولت کاری ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کے سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور وہ ان دشمنوں کے لیے جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، ہماری عوام کے بھی دشمن ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. تو بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، وہاں جتنے بھی دھرنے ہوتے ہیں، جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ قوم پرستوں کے ہوں، وہ ایک بہت بڑی سطح کی سہولت کاری ہے خوارج کے لیے، فتنہ ہندوستان کے لیے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ BYC کے جب دھرنے ہوتے ہیں یا APC ہوتی ہے، اس میں جو سیاستدان تقریریں کرتے ہیں، یا مذہبی جلسوں میں جو علماء کرام کی تقریریں ہوتی ہیں، ان تقریروں کے کلپس کون شیئر کرتا ہے؟ وہ انڈیا شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اکاؤنٹ جو پاکستان کے دشمن چلا رہے ہیں وہاں سے وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. خوارج کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس میں جا کے دیکھیں، وہ سارے ان کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں. اور BLA ہے اور جتنے بھی گروپ یہاں لڑ رہے ہیں، وہ سب باقاعدہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو وہ پھیلاتے ہیں. اس سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان جلسے جلوسوں اور APC اور دھرنوں میں ہی سہولت کاری ہو رہی ہے. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ سہولت کاری اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر ہماری افواج بظاہر جتنا بھی زور لگا لیں تو میرے خیال میں کامیابی بہت مشکل ہے. اس لیے کہ جب آپ گوریلا جنگ جو لڑنے والے ہیں ان کے خلاف جو آپ کارروائی کریں گے، آپ کو عوام کی سپورٹ چاہیے، گھروں سے سپورٹ چاہیے، مذہبی سپورٹ چاہیے، سیاسی سپورٹ چاہیے، اور حوصلے کی سپورٹ چاہیے تاکہ مورال بلند ہو. ان جلسوں میں، دھرنوں میں مورال کو بہت ڈاؤن کیا جاتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، افواج کو بحیثیت ایک ادارے کے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور لڑنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو اوپر طنز کسے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں. ان کو بعض فوج کے جوانوں نے کہا کہ ہمیں تو معاشرے میں جاتے ہوئے شرم آتی، جو لوگ ہمیں اتنی گالیاں دیتے ہیں تو ہم ان میں کیسے جائیں. تو جس انداز کی ہم سوشل میڈیا پہ اپنی افواج کی حیثیت ایک ادارے کے ٹرولنگ کرتے ہیں، جتنا اس کے اعتراضات کرتے ہیں، اس پورے کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اور پھر جب ہمارے جو مذہبی جو جلسے ہوتے ہیں، آج تک کوئی ایک جلسے میں کوئی بتا سکتا ہے مجھے کہ انہوں نے کبھی افغان طالبان کو کوئی نصیحت کی ہو؟ نہیں. ہمیشہ یہ پاکستان کی فوج نے کر دیا، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے. اس لیے میں بلا تردد اور صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو مسائل اسرائیل سے ہیں، انڈیا سے ہیں، افغانستان سے ہیں، یا کسی اور ملک سے ہیں، اتنے ہی مسائل اندر سے ہیں. اور اندر جو سہولت کاری ہو رہی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، چاہے وہ نادانستہ طور پر ہو رہے ہو، یہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ سہولت کاری ہو رہی ہے کہ ان کی چاندی ہو گئی ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں، لڑنے والے، ان کو روپوشی کے لیے جگہ بھی ملتی ہے، ان کو ریکی کے لیے جگہ بھی ملتی ہے، پناہ کے لیے بھی جگہ ملتی ہے، ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے، اور ان کو فتوے بھی ملتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان فتح ہونے والا ہے. 1 لاکھ کا مجمع، 2 لاکھ کا مجمع، پھر اس کو لوگ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا مجمع تھا. تو پورے 10 لاکھ کا مجمع جب اس کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور پھر نوجوان وہاں کھڑے ہو کر جس طریقے سے فوج کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، اس پورے اس سے کیا مسئلہ بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس پورے اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو دشمن ہیں ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب تک یہ سہولت کاری پر توجہ مرکوز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونا بہت مشکل ہے.